السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اتوار کا دن ہے 25 فروری 2024. فروری ختم ہونے کو ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور سمجھنا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں. ملک مشکل حالات میں جو ہے، لیکن اس کا قصوروار عمران خان کو نہیں ٹھہرا سکتے، نہ پاکستان تحریک انصاف کو. یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ہمارا جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، یہ ان کا قصور ہے کہ اس وقت ملک کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. صرف اپنی انا کو یا اپنی غلط کو کام کر دیا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں، اس سے ملک تو نہیں ٹھیک ہو سکے گا. ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دھارے پہ لانا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یا اور سیاسی جماعتوں کے پاس میں نہیں سمجھتا کوئی کیپیسٹی ہے. چلیں، آج سنی اتحاد کونسل کو نشستیں کیوں مل گئی؟ الیکشن کمیشن کی زبان اطاعت آرڈر بول پڑا. کیا کہا اس نے، اس پہ بات ہوگی. اور جمعیت علماء اسلام نے جو کراچی احتجاج پر پیپلز پارٹی کا رد عمل ہے اس پہ ہے. اور شیر افضل مروت نے اپنے بیان کی وضاحت دے دی. میں نے کہا تھا وہ معذرت کریں گے آپ کو، انہوں نے بیان کی وضاحت دی تھی. انہوں نے بیرسٹر گوہر کے نااہلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. میاں اسلم اقبال کی وزارت اعلیٰ سے کا نام واپس کیوں لے لیا گیا؟ اور مریم زورزیب نے کیا ملک ظہیر اقبال جو ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے اور وفاقی حکومت بننے سے پہلے اس کی مدت کے متعلق منظور وسان کیا کہتے ہیں؟ قائد نواز شریف نے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار نہیں کی سیاست کے ساتھ، یہ انہوں نے کہہ رہا ہے. اور اب آپ کو لے چلتے ہیں آگے باتوں کی طرف. کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی رہے گی. الیکشن کمیشن نے اطاعت آرڈر کی زبان میں اپنا نقطہ نظر دے دیا. ان کا کہنا یہ اطاعت آرڈر کا کیا کام ہے؟ اطاعت آرڈر بولتا ہے زبان اسٹیبلشمنٹ کی، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے. جیسے بہت سے ہمارے کئی لیڈر ایسے ہیں کہ جو ان تک خبریں آتی ہیں چڑیا کی شکل میں، وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. اس نے کیا کہہ دیا ہے؟ اس نے کہا یہ لسٹیں نہیں جمع کرائی. میرا خیال ہے یہ پڑھا نہیں ہے. ذرا پڑھ لے اگر آسانی سے متعلقہ قوانین کو اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 51 کو، پھر الیکشن ایکٹ کو اور رولز کو. پاکستان تحریک انصاف نے سندھی کونسل کے ساتھ اتحاد کیا اور یہ کمبینیشن آف پارٹیز بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ اس بنیاد پر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیٹیں جو ہیں وہ لے لی جائیں گی پاکستان تحریک انصاف سے. سیٹیں تناسب، پہلے ذرا سمجھنا ہے کہ یہ سیٹیں تناسب سے ملنی ہیں. اور الیکشن کمیشن نے پہلے بھی خواتین کا جو ضمنی الیکشن کے بعد ووٹنگ میں ہوا تھا، وہاں پر وہ نئی لسٹوں کے بارے میں بات کرتے رہتے. ہم کہتے تھے کہ ہماری کینڈیڈیٹ گئے ہیں تو یہ سیٹیں ہمیں ہی ملنی ہیں. اور وہ کیس میں نے زینب عبیر کے نام سے وہ کیس فائل کیا تھا اس وقت، اور کیس ہم نے وہ جیتا تھا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جو حقائق کے اوپر. جیسے شاہد وحید اس وقت جج تھے لاہور ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا. یعنی اس وقت اور جو اطاعت آرڈر الیکشن کمیشن کی زبان بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ لسٹ نہیں جمع کرائی، وہ لسٹ کو بہانہ بنا کے چیزوں کو ایک سمت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے. ایشو بڑا سیدھا سا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ پارٹی بنانے کے لیے تیار نہیں اور الیکشن کمیشن ماننے کے لیے تیار نہیں. اب میں نے سیکشن 215 کے تحت اس کو چیلنج کیا ہوا. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ جو پارٹی سمبل لینے سے یہ نہیں ہے کہ پارٹی ڈسبینڈ ہو جائے گی، پارٹی ابنڈنڈ ہو جائے گی، پارٹی ختم ہو جائے گی. پارٹی ختم تب بھی ہونے جب ملک کی سالمیت کے خلاف بات کی جائے. تو یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کو وضاحت دینی چاہیے کہ اطاعت آرڈر نے جو بیان دیا ہے کیا وہی ہے، ان کا وہی نقطہ نظر ہے، نظر وہی آ رہا ہے. اس لیے تیاری کر لی ہے کہ اس والے معاملے کو چیلنج کیا جائے گا. سیٹیں انہیں کی ہے، سیٹیں ملنی ہیں پرپورشنیٹ کے مطابق. آپ آئین پاکستان تو نہیں توڑ سکتے، لیکن اس وقت آپ ذہن میں رکھ لیں الیکشن کمیشن جو آئین توڑتا ہے اور ہماری عدالتیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے تو ہماری عدالتوں نے خاص طور پر جیسے قاضی فائزہ کے دور میں اس کو پروٹیکٹ کیا. کہا اداروں کے کون سے ادارے کے بعد میں کہ جو ادارہ بیٹھ کے اس ملک کے جڑے کھوکھلی کر رہے ہیں، جو اس ملک جو آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں، جو بیٹھ کے اپنا ڈھونس اور دھاندلی لگانا چاہتے ہیں. کیا یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ ہم تو بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں نا کہ نہیں بھائی اس ملک کو چلنا ہے تو آئین و قانون کے مطابق جو ووٹ ڈالا ہے وہی ووٹ نکلنا ہے. آگے چلتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے رد عمل دے دیا ہے کراچی کے اندر. کراچی اب ذرا فرق میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ پہلے تحریک عمران خان پاکستان تحریک انصاف اکیلی چلاتی تھی، کوئی سیاسی جماعت نہیں. میں اس وقت بھی کہا تھا کہ اکیلی تحریک سے یہ نظام نہیں ٹھیک ہونا.
اب کیا ہے, جی ڈی اے بیٹھے گی نہیں, جی ڈی اے کھڑی ہو کر میدان میں نکلے گی اور آگے لے کر چلے گی چیزوں کو. اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان بھی وہ اور خیبر پختونخوا میں جو بات کر رہے ہیں, یعنی وہ مینڈیٹ کے جس طرح ان کو سیٹیں دی ہیں ایم کیو ایم کو, وہ مل جاتی ان کو بھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی. لیکن وجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں, انہوں نے اٹھ کے سارا مقابلہ کیا ہے, وہ کھڑے رہ کے اپنے ووٹوں پہ پہرا دیا, باقاعدہ فارم 45 میں گڑبڑ نہیں ہونے دی, پولنگ اسٹیشنز کے باہر موجود رہے, ہر جگہ وہ ایک ڈیوٹی ادا کی. یہ نہیں کہ پنجاب میں کوشش کی, لیکن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے پولیس اور بیوروکریسی ٹوٹل ملی ہوئی تھی نگران حکومتوں کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی, اور اسی طرح کے رزلٹ انہوں نے دے دیا. آج بھی میں تو کہتا رہتا ہوں کہ آج بھی تھوڑا سا انتخاب کرا کر دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات کیا ہیں, آپ کو بالکل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں مل جائیں گی کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو اور آج میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا الیکشن کرا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دال روٹی کس بھاؤ ملتی ہے. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ کہنے کے لیے نہیں. اب آ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ کیوں بدلا. رانا اپنا ملک اسلم جو تھے, اسلم اقبال کینڈیڈیٹ تھے, پولیس کے پرچے ہیں اور پولیس اس کو گرفتار کرنا چاہتی تھی. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پارٹی کیا نے فیصلہ کیا کہ رانا آفتاب کو کینڈیڈیٹ کے طور پر اناؤنس کیا جائے. اسپیکر کا ہم الیکشن ہار چکے ہیں, ملک احمد خان جنرل باجوہ کے بہت قریب, ان کے رشتہ دار میاں مٹھو کے وہ بہت قریبی جاننے والے لوگ, وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بن چکے ہیں, منتخب ہو چکے ہوئے ہیں. ٹی وی چینل پہ کئی دفعہ بیٹھ کے انسان کو بھی اتنا جھوٹ بولنا چاہیے جتنا کہ جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن چلیں, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اس عزت کو سامنے رکھ کے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرتا. لیکن ایک بات تو بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ جنرل باجوہ کی روح آج بھی موجود ہے اور اس کا ایڈوانٹیج آپ دیکھ رہے ہیں. اور ڈپٹی اسپیکر بھی ان کا ہی پی ڈی ایم 2.0 کا لے لیا گیا. اب یہاں جو ہے نا فارم 45 کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ 220 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اب اس میں ابھی تو نظر نہیں آ رہا کہ فارم 45 کی جنگ ابھی ہم کو جیتتا نظر آ رہے ہوں. سڑکوں کے اوپر بھی آ کر بات ہونی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے, الیکشن کمیشن وقت ضائع کر دیا انہوں نے. یعنی میں نے لاسٹ ڈیٹ میں بھی کہا کہ آپ کر کے آ رہے ہیں, یعنی وہ سن رہے ہیں, سن کے کہی جا رہے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں چلے جائیں, الیکشن ٹریبیونل میں چلے جائیں. بھائی آپ کے پاس ہے یہ الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات ہیں, الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسر کے صاف شفاف الیکشن کے اوپر الزامات ہیں کہ جب کہا گیا کہ آپ نے جو انتظامیہ میں سے ریٹرننگ آفیسر کا جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے, اس کو چیلنج کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن بڑی تیزی سے آگے گیا, اس کو چیلنج کیا اور اس کو ریلیف مل گیا. پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں سنی گئی, الٹا عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا تھا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, وہ باتیں ہیں جو حقائق اور سچ کے اوپر مبنی ہیں, جو ہم فیس کر رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ قدرت کا انتظام یا انتقام کہہ دیں, آپ جو مرضی کہہ دیں, لیکن یہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ساری ایک طرح کی چارج شیٹ ہے جو کٹھی ہوئی جا رہی ہے, جو آئی جا رہی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے اوپر اب اتنے بھیانک الزام ہے. میں نے تو بہت سمپل سی بات بتائی تھی, میں نے کہا چلے کوئی نہ کرے, نواز شریف کے حلقے میں ہی کر لے جہاں وہ اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں جیتے ہیں, وہ اسی میں دوبارہ الیکشن کرا لے, الیکشن دوبارہ کرا لے اور رزلٹ دیکھ لیجئے گا, پتہ لگ جائے گا قوم کس کو ووٹ ڈالتی ہے, کس کے لیے نکلتی ہے. اور نواز کا میں نے کہا تھا, اور چودھری کا میں نے کہا تھا, کوئی بھی حلقے آپ چن لیں, وہاں اگر آپ نکال کر دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی کتنے لوگ ہیں, کون آگے جانا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب سوچنا آپ کو یہ ہے کہ یہ سارے معاملہ جو چل رہے ہیں, جو حالات اور واقعات اس وقت جس ڈگر میں چل رہے ہیں, کیا اس سے ہمیں وہ نتائج مل سکیں گے, یہ سوچنے والی بات ہے. مریم اورنگزیب نے میاں اسلم اقبال کا نام لینے پہ کہا کہ یو ٹرن لے لیا ہے, اور انہوں نے کہا جی مریم صفدر جو ہے صوبے کی ترقی کا روڈ میپ دیں گی. کیا بھئی 85 کے پروجیکٹ سے اب تک کیا روڈ میپ ہے ان کے پاس, کیا دیں گے؟ کچھ نہیں ہے دینے کے لیے ان کے پاس. عوام کو بے وقوف بنانا ہے, وہ بے وقوف بناتے رہیں گے. صوبے بھر کی خواتین کی باتیں, یعنی وہ کیا ایروگینسی ہے, اور ایروگینسی تو نہیں ہے نا, ہمارے جو پنجاب کی خاتون ہے وہ غرور نہیں ہے اس کو اس طرح کا, جس طرح کا غرور یہ لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی.
اور پیپلز پارٹی کے منظور وسان نے پیشن گوئی کر دیا کہ 2 سال وفاقی حکومت چلے گی. میں 2 سال کی بات مانتا ہی نہیں. میں تو نومبر سے آگے ہی نہیں جاتا دیکھ رہا اس کو. نومبر میں آپ دیکھیے کہ حالات کیا ہونے. اس وقت تک آپ یہ جنگ لڑنی ہے, چونکہ یہ جنگ ایسے نہیں ہو رہی, نہ ہماری سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے, الٹیمیٹلی الیکشن ٹرائبیونل نے معاملہ جانا اور الیکشن ٹرائبیونل نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ حکومت جو ہے نومبر تک میں دیکھ رہا ہوں, نومبر سے آگے نہیں چل سکتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.